اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ میں ہوں سید شاہد حسین میثم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم قرآن مجید کے 15ویں پارے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سے۔ اس سورہ کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے قرآن مجید میں سورہ اسراء لکھا ہو۔ بہرحال اس کی پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، پاک ہے وہ خدا جس نے راتوں رات اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی کعبے سے مسجد اقصی، جس کا ترجمہ یہ ہوا بہت دور کی مسجد جو کہ یروشلم میں تھی، کعبے سے مسجد اقصی تک سیر کرائی تاکہ وہ انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکے۔ یہ آیت اصل میں ایک ایسے سفر کے بارے میں ہے جسے معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ ایک رات اللہ نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل کو مکہ بھیجا اور وہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص قسم کی سواری جس کا نام براق تھا پر سوار کر کے 7ویں آسمان سے بھی اوپر بلایا اور پھر اپنی خاص نشانیاں انہیں دکھائیں۔ یہ معراج کا مختصر تعارف ہے۔ ویسے معراج کیا ہے اور کس طرح کا سفر تھا، اس کا جاننا اور سمجھنا بہت مشکل کام ہے اور آسان نہیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 7۔ اللہ نے توریت نامی کتاب میں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی لوگ دنیا میں 2 بار فساد پھیلائیں گے اور بڑا ظلم کریں گے۔ پھر جب پہلا موقع آیا تو اللہ نے یہودیوں کو سبق سکھانے کے لیے بہت طاقتور لوگوں کا ایک لشکر یہودیوں پر حاوی کر دیا۔ وہ کون لشکر تھا؟ وہ ایرانیوں کا لشکر تھا اور ان کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا بخت النصر۔ اس نے یہودیوں پر حملہ کیا اور انہیں گھروں سے نکال کر مارا۔ کون سے یہودی؟ جو یروشلم میں یا جیروسلم میں بستے تھے۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب بخت النصر نے پہلا جو ہیکل کہتے ہیں، معبد کہتے ہیں، عبادت گاہ کہتے ہیں جو جناب سلیمان نے بنائی تھی، اس کو مسمار کیا تھا۔ پھر جب دوسرا موقع آیا تو اللہ نے روم کے بادشاہ ٹائٹس کے ذریعے یہودیوں کو سبق سکھایا۔ اس وقت رومی فوجوں نے مار کر یہودیوں کا چہرہ بگاڑ دیا اور وہ اسی طرح یہودیوں کی عبادت گاہ میں گھس گئیں فوجیں جس طرح اس سے پہلے ایرانی بادشاہ یعنی بخت النصر کی فوجیں گھس گئی تھیں۔ نوٹ: کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ نے پہلی بار یہودیوں کو اس لیے سبق سکھایا کیونکہ انہوں نے زکریا نامی پیغمبر کو قتل کر ڈالا تھا، اور دوسری بار انہیں اس لیے سبق سکھایا کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 9۔ بے شک یہ قرآن ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ قرآن نے بتا بھی دیا کہ اس کی رہنمائی بالکل سیدھے راستے کی طرف ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ انسان تو اپنے لیے برائی کی دعا بھی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح اچھائی کی، کیونکہ انسان جلد باز بھی ہے اور نادان بھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم بہت سے موقعوں پر ایسی چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دعا پوری ہو جائے تو وہ ہمارے لیے مصیبت بن جائے۔ اس بات کا احساس اکثر ہمیں چند برسوں کے بعد ہوتا ہے کہ ہم واقعاً غلط چیز کے لیے دعا مانگ رہے تھے، تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 13۔ اللہ نے ہر انسان کے اچھے اور برے کام کا لیکھا جوکھا اس طرح تیار کر رکھا ہے جیسے وہ اس کے یعنی انسان کے گلے میں لٹکا ہو، پھر قیامت کے دن وہ اسی کو نکال کر انسان کے سامنے رکھ دے گا اور کہے گا اسے پڑھ، آج تو یہی تیرے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے۔ ہمارا نامہ اعمال کہیں دور نہیں، ہمارے گویا گلے میں لٹکا ہوا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ روز قیامت کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ اللہ تب تک کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے پاس اپنا پیغمبر نہیں بھیج دیتا۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ جب کسی بستی پر اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے نامی گرامی اور مالدار لوگوں کو اپنا حکم ماننے کے لیے کہتا ہے، پھر جب وہ اس کا حکم نہیں مانتے تو وہ پوری بستی کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی کل ملا کر کے گیہوں کے ساتھ گھن بھی بیچارے جو بے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی پس جاتے ہیں۔
اب یہ آپ اعتراض کریں کہ اللہ بے گناہوں کو کیوں عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تو ایک لمبی داستان ہے، مگر یہ اتنا سمجھ لے کہ اللہ اختیار رکھتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ جس طرح سے ایک کمہار ہے جو اپنے آب خورے بناتا ہے، وہ جس مٹی کے برتن کو جب چاہے توڑ دے، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بنی اسرائیل 18 سے 19، جو لوگ دنیا کی نقد زندگی چاہتے ہیں ان میں سے اللہ جنہیں چاہتا ہے فوراً اسی دنیا میں نعمتیں دے دیتا ہے، مگر پھر آخرت میں ایسے لوگوں کو وہ سیدھے جہنم میں ڈال دے گا، کیونکہ انہیں اپنی نیکیوں کا بدلہ تو اسی دنیا میں مل چکا ہوگا۔ یہ آیت، اس طرح کے مفہوم کی آیت پہلے بھی بہت گزر چکی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ آخرت کی زندگی چاہتے ہیں جو اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کا شکر خود ادا کرے گا، یعنی انہیں بہترین انعام دے گا، بشرطے کہ وہ دنیا میں اللہ کے ماننے والے رہے ہوں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، اے لوگوں تم کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شرک سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اور اگر اس دنیا میں ذلیل نہ ہوا تو آخرت میں ضرور رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 24، اللہ نے انسانوں کو سختی سے حکم دیا ہے کہ تم لوگ اس اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کی کسی بات پر اف بھی نہ کہنا اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان دونوں سے بہت نرمی اور ادب کے ساتھ بات کرنا۔ اس کے علاوہ رحمت کے ساتھ ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا، اور تم اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا کہ اے میرے رب، میرے ماں باپ پر اسی طرح مہربانی کر جس طرح بچپن میں وہ مجھ پر مہربانی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل 26، اے لوگوں رشتہ داروں، محتاجوں اور ضرورت مند پردیسیوں کو ان کا حق دے دیا کرو۔ بنی اسرائیل 26-27، فضول خرچی اور نعمتوں کی بربادی مت کیا کرو اور نہ ہی نعمتوں کو گناہ کے کاموں میں استعمال کیا کرو۔ جان لو کہ فضول خرچی اور بربادی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ جو لوگ فضول خرچی اور نعمتوں کی بربادی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ بنی اسرائیل 29، اے لوگوں صدقہ اور خیرات یا پھر دینے دلانے کی بات ہو تو نہ تو ہاتھوں کو بالکل باندھ کر رکھو اور نہ پوری طرح کھول دو کہ جس کی وجہ سے تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ کل ملا کر ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے وقت بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہیں کہ سارا سبھی کچھ اٹھا کے دے دیا، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل کنجوسی اختیار کر لی۔ بنی اسرائیل 30، اللہ جس انسان کی روزی کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس انسان کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جان لو کہ وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح آگاہ ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ بنی اسرائیل 31، اے لوگوں تم اپنی اولاد کو غریبی اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، کیونکہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو روزی دینے والا اللہ ہے۔ یہ بھی جان لو کہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بنی اسرائیل 32، اے لوگوں تم لوگ زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ وہ بہت بڑی بے حیائی اور بے حد برا راستہ ہے۔ زنا کا مطلب آپ جانتے ہیں، کسی غیر عورت سے، کسی غیر لڑکی سے ناجائز تعلقات بنانا، چاہے اس کی مرضی ہو چاہے مرضی نہ ہو، چاہے ریپ یا ایڈلٹری، دونوں صورت میں زنا ہے۔ بنی اسرائیل 33، اے لوگوں صرف اس آدمی کو چھوڑ کر کے جسے سزا کے طور پر قتل کرنا صحیح ہے، خبردار کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ ہاں اگر سزا دی ہے جج نے کہ بھائی پھانسی دی جائے تو آپ پھانسی دے سکتے ہیں اسے، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ بنی اسرائیل 34، جو انسان بے قصور مارا جاتا ہے اس کے وارث کو اللہ کی طرف سے ایک حق دیا جاتا ہے کہ وہ بھی قاتل کو ٹھیک اسی طرح سے قتل کرے، مگر وارث کو اس معاملے میں ذرا بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں۔ یعنی کل ملا کر کے حق قصاص جسے کہتے ہیں، پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ مل جاتا ہے مقتول کے وارثوں کو۔ بنی اسرائیل 34، اور دیکھو لوگوں تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا تب کہ جب تمہاری نیت صاف ہو اور انداز بھی صحیح ہو، اس صورت میں تم جا سکتے ہو، ورنہ تمہاری اگر نیت صاف نہیں تو ہرگز یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ بنی اسرائیل 34، اے لوگوں اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل 35، اے لوگوں
تم جب کوئی چیز ناپا کرو تو پیمانے کو پورا بھرا کرو، اور جب کوئی چیز تولا کرو تو ترازو کی ڈنڈی کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ یہی طریقہ سب سے بہتر ہے اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہوگا۔ بنی اسرائیل 36، جس چیز کا تمہیں پکا یقین نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑا کرو۔ جس چیز کا تمہیں پکا یقین نہ ہو اس چیز کے پیچھے مت پڑا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کان سے کیا سنا، آنکھ سے کیا دیکھا اور دل یعنی عقل سے کیا سوچا۔ بنی اسرائیل 37، اے لوگوں زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے اور نہ ہی تم پہاڑ جیسے لمبے ہو پاؤ گے۔ بنی اسرائیل 39، اور خبردار اللہ کے سوا کسی اور کو خدا نہ ماننا، ورنہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس وقت تم خود کو کوسو گے اور پچھتاؤ گے۔ بنی اسرائیل 44، ساتوں آسمانوں، زمین اور اس میں بسنے والے تمام لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کا نام لے کر اس کی تعریف نہ کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اس کے اس نام لینے کو محسوس نہیں کر پاتے۔ بنی اسرائیل 45، اے محمد جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو نہیں مانتے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل 46، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور ان کے کانوں کو بہرا بنا دیا تھا جو حضرت محمد سے قرآن کی آیتیں سنتے ہی منہ موڑ لیتے تھے۔ بنی اسرائیل 51، مرنے کے بعد چاہے انسان پتھر بن جائے یا لوہا یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز، پھر بھی قیامت کے دن اللہ اسے زندہ کر کے حساب و کتاب کے لیے ضرور پیش کرے گا۔ بنی اسرائیل 53، اے محمد میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات بولا کریں جو اچھی ہو، کیونکہ شیطان نامناسب باتوں کے ذریعے ہی لوگوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالتا ہے، جیسے گالی گلوچ، اور شیطان تو ہے ہی انسانوں کا کھلا دشمن۔ بنی اسرائیل 54، اے لوگوں اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، اس لیے اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تم پر رحم کرے گا، اور اگر مناسب سمجھے گا تبھی تم کو سزا دے گا۔ بنی اسرائیل 55، جو لوگ آسمان اور زمین میں بستے ہیں اللہ ان سے خوب آگاہ ہے۔ بنی اسرائیل 55، اللہ نے اپنے کچھ پیغمبروں کو کچھ پیغمبروں پر برتری دی ہے۔ بنی اسرائیل 56، اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن انسانوں، بتوں یا درختوں یا ستاروں کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو وہ نہ تو تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ کوئی بت، کوئی خدا، جھوٹا خدا ہماری کوئی تکلیف نہیں دور کر سکتا۔ بنی اسرائیل 58، کوئی ایسی بستی نہیں جسے اللہ قیامت سے پہلے مٹا نہیں دے گا یا پھر اس پر عذاب نازل نہیں کر دے گا، یعنی دنیا کی ہر بستی قیامت سے پہلے یا مٹا دی جائے گی یا اس پر عذاب آ جائے گا۔ بنی اسرائیل 59، کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کو معجزے سے روکتی ہو سوائے اس کے کہ گزری قوموں نے بھی معجزے دیکھنے کے بعد ان کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ جو کہا جاتا یہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، وہ معجزہ دکھائیے، ہر نبی سے کہا جاتا تھا تو اکثر موقع پر نبی نہیں دکھاتا تھا معجزہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے والوں کو دکھایا تو انہوں نے جھٹلا دیا، فائدہ کیا، تمہیں بھی 10 معجزے دکھا جائیں تو تم بھی جھٹلا دو گے۔ بنی اسرائیل 60، اے محمد وہ خواب جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اور پھٹکار برسنے والے درخت کی بات کا اس قرآن میں آنا لوگوں کے لیے امتحان کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کو پتا ہے خواب دیکھا تھا پیغمبر نے کہ ان کے ممبر پر بندر اچھل رہے ہیں، اور اسی طرح سے ایک درخت دکھایا گیا تھا کہ جو لعنت کا درخت تھا، شجرہ ملعونہ تھا، اس کو اس لیے دکھایا تھا کہ اللہ چاہتا تھا لوگوں کا امتحان لے۔ بنی اسرائیل 61 سے 65، اے محمد یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے اللہ سے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ کیا اسے تو نے مجھ پر برتری دی ہے؟ اب اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں اس آدم کی نسل کی جڑیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس پر اللہ نے ابلیس سے کہا جا میں نے تجھے مہلت دی، مگر یہ بھی سن لے کہ آدم کی نسل میں سے جس نے بھی تیرا کہا مانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ان میں سے جن پر بن پڑے اپنی آواز سے قابو پا لے اور اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں کے ذریعے اس پر حملہ کر دے، اور جا تو ان کے مال اور اولاد میں شامل ہو جا، اور جا ان سے جھوٹے وعدے کر، مگر یہ بھی جان لے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا ذرا بھی بس نہیں چلے گا۔ بنی اسرائیل 67، اے انسانوں جب سمندر کے بیچ میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم ڈوبنے لگتے ہو اور
تو ان خداؤں کو بھول جاتے ہو جن کو تم عام طور پر پکارتے ہو۔ اس وقت تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے، پھر جب اللہ تمہیں صحیح و سلامت بچا کر کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ صحیح ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ بنی اسرائیل 70، اللہ نے آدم کی اولاد یعنی انسان کو بڑی عزت دی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اولاد آدم کو عزت دی گئی، یہی آیت ہے، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو برتری دی ہے۔ بنی اسرائیل 71، ایک ایسا بھی دن آئے گا جب اللہ لوگوں کو ان کے رہبر کے ساتھ بلائے گا، تو جو انسان اپنے کاموں کا بیورا داہنے ہاتھ میں لے کر آئے گا وہ کامیاب مانا جائے گا، پھر وہ اپنا بیورا لوگوں کو پڑھ کر سناتا پھرے گا۔ بنی اسرائیل 72، جان لو کہ جو انسان اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، یعنی جو اس دنیا میں اللہ کو نہ دیکھ پایا، سچے راستے تک نہیں پہنچ پایا، تو وہ آخرت میں بھی کوئی ایمان تو لے نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل 78 79، اے محمد سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے پوری طرح چھا جانے تک نماز پڑھا کیجیے، اور فجر کی نماز بھی پڑھا کیجیے۔ یاد رکھیے کہ صبح یعنی فجر کی نماز پر فرشتوں کی گواہی رہتی ہے، اور رات کے ایک حصے میں قرآن اور نماز کے لیے اٹھ جایا کیجیے، اور نماز شب یعنی تہجد پڑھا کیجیے۔ یہ آپ کے لیے الگ سے ایک ذمہ داری ہے، اس کو نبھانے سے اللہ آپ کو بہت بلند مقام عطا کرے گا۔ بنی اسرائیل 80، اے محمد آپ ہم سے دعا مانگتے ہوئے کہیے کہ اے میرے رب، مجھے جس کام میں لگا سچی نیت سے لگا، اور مجھے جس کام سے نکال سچی نیت سے نکال۔ یہ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے جب بھی ہم کوئی نیک کام کرنے لگیں کہ خلوص نیت سے اس کام کو شروع کریں اور خلوص نیت سے اس کام کو ختم کریں۔ بنی اسرائیل 81، اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سچائی آ پہنچی ہے اور جھوٹ مٹنے والا ہے، اور جھوٹ کو تو مٹنا ہی تھا۔ بنی اسرائیل 82، اللہ نے قرآن میں وہ چیزیں بھی بھیجی ہیں جو مومنین یعنی اللہ والوں کے لیے شفا اور رحمت کا سامان ہے۔ کہیں پر شہد کو شفا کہا اور قرآن کو شفا اور رحمت دونوں کہا۔ بنی اسرائیل 83، جب اللہ انسان کو نعمت دیتا ہے تو وہ اللہ کو بھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، مگر جب انسان کسی مصیبت میں گرتا ہے تو وہ ہر چیز سے نا امید ہو کر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ بنی اسرائیل 85، اے محمد لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ روح اللہ کا ایک راز ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لانا چاہیں تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ پھر سے قرآن کی تحدی اور چیلنج ہے کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا لیا ہے تو وہ بھی ایسا کر کے دکھائیں، اور چونکہ وہ ایسا نہیں کر سکیں گے اس لیے ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بنی اسرائیل 94 95، لوگ صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ ایک انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اللہ کا پیغمبر ہو سکتے ہیں، ایک عام انسان کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ نے کہا کہ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ اگر فرشتے زمین پر بڑے اطمینان سے ٹہل سکتے تو ہم ضرور کسی فرشتے کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیج دیتے، یعنی اگر اس بات کی گارنٹی ہوتی کہ فرشتوں کو ستایا نہیں جائے گا تو ہم کسی فرشتے کو ہی اپنا پیغمبر بنا کے بھیج دیتے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے ایک قرآن کی آیت میں گزر چکا ہے کہ اگر فرشتہ بھی آتا تو اسے انسانی بھیس میں انسانی روپ میں آنا پڑتا، ورنہ لوگ اسے دیکھ نہ پاتے۔ بنی اسرائیل 101، اللہ نے حضرت موسیٰ کو 9 عدد معجزے دے کر بھیجا تھا۔ بنی اسرائیل 101 سے 102، جب فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے تو حضرت موسیٰ نے پلٹ کر اس سے کہا اور مجھے لگتا ہے کہ اب تیری شامت آ گئی ہے۔ بنی اسرائیل 106، اللہ نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں یعنی آہستہ آہستہ کر کے اتارا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ سکیں، یعنی لوگ ڈائجسٹ بھی تو کر سکیں۔ بنی اسرائیل 107 سے 109، اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ قرآن کو مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے علم رکھنے والے ایسے لوگ پہلے ہی سے موجود ہیں جن کے سامنے جیسے ہی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ فوراً زمین پر ماتھا رکھ کر سجدہ کرنے لگتے ہیں۔
پھر تو وہ سجدے کی حالت میں ہی روتے جاتے ہیں اور قرآن ان کے خشوع یعنی دل کی نرمی کو بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ کون ہیں۔ بنی اسرائیل 110 اے محمد لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر اسے پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو گے ٹھیک ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کے سبھی نام اچھے ہیں۔ بنی اسرائیل 110 اے مسلمانوں تم نماز میں نہ تو اپنی آواز بہت بلند کیا کرو اور نہ ہی یہ کہ اپنی آواز بہت دھیمی کیا کرو، بلکہ بیچ کا راستہ اپنایا کرو۔ بہت چیخنے سے آپ کو معلوم ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل 111 اے محمد کہہ دیجئے کہ تعریف اور شکر تو اس اللہ کے لیے ہے جس کے نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی ساتھی، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی دوسرا اس کا سرپرست بن جائے۔ اے محمد آپ تو بس اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیے۔ اب نیا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 1۔ قرآن میں کسی طرح کا ٹیڑھا پن یا کمی نہیں پائی جاتی۔ قرآن خود سے بتا رہا ہے کہ اس میں اگر ڈھونڈ کے دکھاؤ کوئی کمی تو ہم جانیں۔ کہف آیت نمبر 4 اے محمد آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، کیونکہ نہ تو انہیں کسی بات کی خبر ہے نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو کوئی خبر تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ جو بات وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ کی اولاد ہے وہ بات بڑی سنگین ہے۔ کہف آیت نمبر 6 اے محمد کہیں اس افسوس میں کہ لوگ قرآن ماننے کو تیار نہیں ہوتے آپ اپنے کو ہلاک نہ کر دیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کو بہت تکلیف اور دکھ ہوتا تھا کہ جب لوگ قرآن کو اور ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ پیغمبر دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس وجہ سے پیغمبر کو بڑا دکھ ہوتا تھا، بڑا رنج ہوتا تھا۔ کہف آیت نمبر 8 ایک دن اللہ اس زمین پر جو کچھ ہے جیسے کہ پہاڑ ٹیلے وغیرہ اسے مٹا کر چٹیل میدان بنا دے گا، یعنی قیامت کے دن۔ کہف آیت نمبر 9 اے لوگوں کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اصحاب کہف یعنی وہ غار میں یا غفا میں رہنے والے لوگ جو سو رہے ہیں اور اصحاب رقیم یعنی پتھروں کی تختیاں بنانے والے لوگ اللہ کی عجیب و غریب نشانیاں تھے؟ کیا تمہیں یہ ایسا نہیں لگتا؟ کہف 10 سے 22 اے محمد یاد کیجئے اس وقت کو جب کچھ جوان ایک غار میں یعنی گفا میں پناہ کے لیے پہنچے تھے اور وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم پر اپنی خاص رحمت فرما اور ہمارے بچنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا سن لی اور کئی برسوں تک انہیں اسی غار میں سلا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اصحاب کہف یا اصحاب غار یہ ایمان لے آئے تھے اور اس دور کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا، اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ لوگ بستی چھوڑ کر کے ایک غار میں چلے گئے تھے اور اللہ نے پھر اسی غار میں انہیں سلا دیا تھا۔ پھر انہیں بہت عرصے بعد جگایا تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے دو گروہوں میں سے کس کو اپنے سونے کی مدت کا صحیح اندازہ ہے۔ ان جوانوں کا قصہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب یعنی اللہ کو ماننے لگے تو اللہ نے بھی ان کی خوب رہنمائی کی، وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دلوں کو مضبوط بنا دیا۔ یہ سب اس وقت کہ جب وہ دقیانوس نامی بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے سوا کسی اور کو خدا نہیں پکاریں گے اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہاں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس سچے رب یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خدا مان لیے ہیں۔ ان جوانوں کی یہ بات سن کر اللہ نے ان سے کہا اب جب کہ تم نے اپنی قوم والوں کو چھوڑ دیا ہے اور راتوں رات اپنی بستی سے نکل پڑے ہو تو کسی غار میں پناہ لے لو، اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا اور تمہاری مشکل کو آسان کرے گا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جان لو کہ جسے اللہ راستہ دکھاتا ہے بس وہی راستہ پاتا ہے اور جسے اللہ بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے تو اسے راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ملتا۔ اور اے لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ غفا والے لوگ جاگ رہے ہیں، وہ غار والے لوگ جاگ رہے ہیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ گہری نیند میں سو رہے ہیں اور اللہ ان کو کبھی داہنی کروٹ سلاتا ہے اور کبھی بائیں کروٹ، اور ان کا کتا اپنے دونوں اگلے پیروں کو پھیلائے غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال جب ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو
اب ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو تو ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ جس طرح اللہ نے ان کو سلایا تھا اسی طرح ایک بار اٹھایا بھی تاکہ وہ لوگ آپس میں کچھ پوچھ گچھ کریں۔ اس وقت ان میں سے ایک نے باقیوں سے پوچھا، کیا بتا سکتے ہو تم لوگ کتنا سوئے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا پھر اس کا بھی کچھ حصہ۔ ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے۔ اچھا، اب حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے تم اپنے درمیان سے ایک آدمی کو ایک سکہ دے کر پاس کے شہر میں بھیجو تاکہ وہ وہاں کا سب سے اچھا کھانا لے آئے، مگر اس سے کہو کہ وہ ہمارے بارے میں کسی کو خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر لوگوں کو ہماری تمہاری خبر لگ گئی تو وہ ہم کو پتھروں سے ماریں گے یا پھر ہمیں اپنے مذہب کی طرف پلٹا لیں گے۔ اور اس طرح اللہ نے غار والوں یعنی گفا والوں کے بارے میں ان کی قوم کو آگاہ کر دیا تاکہ وہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں ذرا شک نہیں۔ پھر جب قوم والوں کو گفا کے اس آدمی پر تعجب ہوا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گفا یعنی غار تک پہنچے اور وہ ایک آدمی پھر سے غار میں چلا گیا تو غار کے باہر کھڑے قوم کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ان میں سے کچھ کا کہنا تھا کہ ہم اس غار پر ایک عمارت بنائیں گے، مگر ان میں سے کچھ لوگ جو بھاری پڑے ان کا کہنا تھا کہ ہم اس غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ کہف 22 سے 24۔ اے لوگوں، تم جب کسی کام کے بارے میں یہ کہا کرو کہ میں اسے کل انجام دوں گا تو اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی انشاءاللہ۔ یہ وہی آیت ہے کہ جس میں ہمیں انشاءاللہ کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہف آیت نمبر 24۔ اگر تم کل کسی کام کے لیے انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب بھی تمہیں یاد آئے اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ کہف 28۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی خوشی چاہتے ہیں، اور دنیا کی تڑک بھڑک والی زندگی کی خواہش میں ایسے لوگوں سے ذرا بھی دیر کے لیے اپنی نظریں نہ ہٹاؤ۔ اور دیکھو، اس انسان کے کہنے پر مت چلنا جو اللہ سے غافل رہتا ہے اور بس اپنی خواہشوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیونکہ ایسا آدمی عام طور پر حد سے باہر چلا جاتا ہے۔ کہف 29۔ اے محمد، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ سچی بات یعنی قرآن تمہارے رب کی طرف آ چکی ہے، اس لیے اب جو چاہے اسے مانے اور جو چاہے اسے نہ مانے۔ ہاں، وہ اتنا ضرور سمجھ لے کہ اللہ نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کے پردے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیں گے، پھر اگر وہ مدد کو پکاریں گے تو انہیں پگھلے تانبے کی طرح کھولتا پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھی جھلسا دے گا، مگر جو لوگ ایمان لائیں گے یعنی قرآن اور اللہ کو مانیں گے اور نیک کام کریں گے تو اللہ بھی ان کے انعام کو ہاتھ سے جانے نہ دے گا۔ کہف 32 سے 44، تقریباً 13 آیتیں۔ اے محمد، آپ لوگوں کے سامنے ان آدمیوں کا قصہ بیان کر دیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے تھے، پھر ان دونوں باغوں کو کھجور کے پیڑوں سے گھیر دیا تھا، ساتھ ہی دونوں باغوں کے بیچ ہری بھری کھیتی دی تھی اور نہر جاری کی تھی، دونوں ہی باغ خوب پھل دیتے تھے۔ پھر ایک دن اس کے مالک نے اپنے ساتھی سے کہا، میں مال و دولت کے حساب سے تم سے کہیں زیادہ ہوں اور میرے قبیلے کے لوگوں کی عزت بھی تم سے زیادہ ہے، یعنی گھمنڈ کرنے لگا۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور گھمنڈ کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ باغ کبھی اجڑے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ قیامت کو بھی جھٹلانے لگا، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو جب مجھے میرے رب کی طرف لے جایا جائے گا تو مجھے اس سے بھی اچھے باغات ملیں گے۔ یہ سن کر اس کا ساتھی بولا، کیا تم اس خدا کا انکار کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے؟ مگر یہ جان لو کہ میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں آئے ہو تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ نے چاہا اور اس کے چاہنے سے ایسا ہوا، اور میرا تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی طاقت کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اور یہ جو تم مجھے مال و اولاد کے حساب سے کم سمجھتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تم سے بھی اچھا باغ عطا کرے اور تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی آفت نازل ہو جائے
جو اسے چٹیل میدان بنا دے، یا پھر اس کی زمین کے نیچے کا پانی اتنا نیچے اتر جائے کہ تمہارے لیے اس کا نکالنا ممکن نہ ہو۔ پھر جلد ہی اس گھمنڈی، وہ جو دوسرا دوست تھا، اس گھمنڈی اور قیامت کو جھٹلانے والے آدمی کے باغ کے پھلوں پر آفت آ گئی۔ اس وقت وہ حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا، اے کاش میں نے اپنے سچے رب کے سوا کسی اور کو خدا نہ مانا ہوتا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ سرپرستی تو بس اللہ کی ہے جو سچا ہے۔ یعنی اگر انسان اللہ کو ماننے کے بعد شرک کرنے لگے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے۔ کہف 45، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے پہلے آسمان سے پانی برسے اور پھر زمین ہری بھری ہو جائے، اس کے بعد جلد ہی وہ ساری ہریالی بھوسے میں تبدیل ہو جائے اور تیز ہوا کا جھونکا اسے لے اڑے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہف 46، مال اور اولاد تو صرف دنیا کی زندگی کی سجاوٹ ہیں، جبکہ تمہاری باقی رہنے والی نیکیاں اللہ کے نزدیک ثواب اور امید دونوں حساب سے کہیں بہتر ہیں۔ کہف 47، قیامت کے دن جب اللہ پہاڑوں کو چلائے گا تو تم زمین کو پوری طرح دیکھو گے۔ اس دن اللہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، یہاں تک کہ ایک انسان بھی چھوٹنے نہیں پائے گا۔ کہف 49، قیامت کے دن جب مجرم لوگ اپنے گناہوں کی کتاب دیکھیں گے تو سہم جائیں گے اور کہہ اٹھیں گے کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ ہمارے چھوٹے گناہ چھوڑے ہیں نہ بڑے، بلکہ سبھی کو لکھ لیا ہے۔ کہف 50، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ دراصل جنات میں سے تھا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ آپ کو معلوم ہے شیطان آگ سے بنا تھا اور جتنے جنات بھی ہیں سب آگ سے بنے ہیں۔ کہف 50، اے لوگوں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ کہف 51، اللہ گمراہ لوگوں کو اپنا زور بازو نہیں بناتا، یعنی گمراہ لوگوں سے کوئی مدد یا کوئی کام نہیں لیتا۔ کہف 54، اللہ نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، مگر کیا کیا جائے کہ انسان ہر چیز سے زیادہ بحث اور جرح کرنے والا ہے۔ کہف 55، سچائی کے پوری طرح ظاہر ہونے کے بعد بھی صرف دو چیزوں نے لوگوں کو اللہ کو ماننے اور اس سے معافی مانگنے سے روک دیا۔ نمبر 1، گزرے لوگوں کے رسم و رواج اور طور طریقے پر چلنے نے، اور نمبر 2، خود ان لوگوں کی ضد نے، کیونکہ اللہ کا عذاب سامنے آنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ کہف 57، اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی نشانیاں یاد دلائی گئیں تب بھی اس نے منہ پھیر لیا اور اپنی ان کرتوتوں کو بھلا بیٹھا جو اس نے پہلے کی تھیں۔ کہف 58، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اگر وہ لوگوں کے گناہوں اور غلطیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فوراً کرتا تو اس کا عذاب کب کا آ چکا ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ قیامت کے آنے کی گھڑی طے ہے۔ کہف 60 سے 64، حضرت موسیٰ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ان کا ساتھی ایک جگہ پر اس مچھلی کو بھول گیا، تو انہوں نے راستے میں کھانے کے لیے معاف کیجیے گا میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ حضرت خضر کی تلاش میں نکلے تو راستے میں ان کا ساتھی ایک جگہ پر اس مچھلی کو بھول گیا جو انہوں نے راستے میں کھانے کے لیے ساتھ لی تھی۔ جب موسیٰ نے اس سے کہا کہ کھانا نکالو یعنی مچھلی نکالو تاکہ اسے کھایا جا سکے تو اس نے کہا کہ مچھلی تو میں راستے میں ہی بھول گیا اور مجھے دراصل یہ بات شیطان نے بھلائی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی شیطان بھی چیزوں کو بھلا دیتا ہے۔ کہف 65 سے 82، موسیٰ اور ان کے ساتھی کی ملاقات ایک ایسے انسان یعنی حضرت خضر سے ہوئی جن پر اللہ نے اپنی خاص رحمت کی تھی اور جنہیں اللہ نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان بہت پہنچے انسان سے پوچھا، کیا میں علم حاصل کرنے کے مقصد سے آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں؟ انہوں نے یعنی جناب خضر نے جواب دیا، تم میرے ساتھ رہ تو سکتے ہو
مگر میرے بہت سے کاموں کو دیکھ کر تم سے رہا نہ جائے گا، اور پھر بھلا تم اس چیز کو کیسے برداشت کر سکو گے جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں یا حوصلہ رکھنے والوں میں پائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی بات میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہو تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال مت کرنا جب تک کہ میں خود ہی اس کی وجہ تم کو بتا نہ دوں۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ایک ناؤ میں سوار ہو گئے۔ پھر خضر نے ناؤ میں سوراخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ نے فوراً خضر سے کہا، کیا آپ نے ناؤ میں سوراخ کر دیا اس لیے تاکہ آپ ناؤ میں سوار لوگوں کو ڈبا دیں؟ خضر نے جواب دیا، میں نے نہ کہا تھا کہ تم ہرگز برداشت نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، جو بھول مجھ سے ہو گئی اس پر میری گرفت مت کیجیے۔ پھر وہ دونوں آگے چلے تو ان کی ملاقات ایک جوان سے ہوئی۔ خضر نے فوراً اس جوان کو قتل کر دیا۔ موسیٰ بول پڑے، کیا آپ نے ایک بے قصور انسان کو مار ڈالا؟ یہ تو آپ نے بڑا عجیب کام انجام دیا ہے۔ خضر نے جواب دیا، میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے وقت صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اب اس کے بعد اگر میں کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ پھر وہ دونوں آگے چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا، مگر تبھی ان دونوں کی نگاہ ایک ایسی دیوار پر پڑی جو گرنے والی تھی۔ خضر نے بڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ سے رہا نہ گیا۔ وہ بول پڑے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے لیے بستی والوں سے مزدوری لے سکتے تھے۔ اتنا سنتے ہی خضر موسیٰ سے بولے، بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، مگر پہلے میں تم کو ان باتوں کی وجہ بتاؤں گا جن پر تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھو، جہاں تک ناؤ کی بات ہے تو اس کے مالک بہت غریب لوگ تھے جو سمندر سے مچھلی پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس ناؤ کو عیبدار بنا دوں، کیونکہ دوسری طرف ایک بادشاہ ہے جو لوگوں کی ناؤں کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس جوان کا سوال ہے تو اس کے ماں باپ بڑے مومن اور اللہ والے نیک انسان تھے، اور ہمیں ڈر ہوا کہ وہ جوان انہیں بھی برائی کی طرف اور کفر کے راستے پر چلا دے گا، اس لیے ہم نے اسے قتل کر کے چاہا کہ اس سے بھی بہتر بیٹا انہیں عطا کر دیں، ان ماں باپ کو۔ رہی بات دیوار کی تو اس کے مالک اسی شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچے ہیں، اور ان دونوں کا باپ مومن شخص تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کے لیے خزانہ گڑا ہوا تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ اس خزانے کو وہ دونوں اس وقت نکالیں جب وہ جوان ہو جائیں۔ یہ وہ وجہیں تھیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے تم سے صبر نہیں ہو پا رہا تھا۔ نوٹ: ویسے تو اس واقعے میں بہت سے سبق ہیں، مگر جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا علم کم ہوتا ہے تو اس کا صبر بھی کم ہوتا ہے۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔